بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے اپنی معرفت کو ہر بندے پر واجب قرار دیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پہچانو، یہ تمہاری ہی بہتری کے لیے ہے، نہیں تو میں اپنے کو پہچانتا ہوں، یہی کافی ہے۔ اللہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، یہ اس کے لیے کافی تھا، لیکن جب اس نے مخلوق کو خلق کیا اور اس سے تقاضا کیا کہ مجھے پہچانو، تو مخلوق کی بھلائی ہی اس میں ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، وہ اپنے معبود کو جانے پہچانے اس لیے کہ جس وقت معبود کی معرفت ہو جائے تو اس وقت کسی مبلغ کی، کسی مولوی کی، کسی ملا کی، کسی ناصح کی، کسی واعظ کی، کسی تبلیغی جماعت کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ گھر گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹائے اور یہ کہے کہ ہمارے محلے کی مسجد میں آؤ اور نماز پڑھو۔ جس دن معرفت الہی حاصل ہو جائے گی، دل سے آواز آئے گی کہ سجدے میں جھک جا۔ یہ ہے اصل مقصد جو ہم بار بار کہتے ہیں، معرفت حاصل کرو، معرفت حاصل کرو۔ یہ ہے ہمارا مقصد کہ جس دن اللہ کو پہچان لوگے، سجدوں کا لطف آ جائے گا۔ بغیر پہچانے ہزار سجدوں سے پہچاننے کا ایک سجدہ کافی ہوتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے نا کہ بے یقینی کے عالم میں جاگنے سے یقین کے ساتھ سو جانا بہتر ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو یقین کی منزل حاصل ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ معرفت ہو جائے۔ معرفت ہو جائے، معرفت کا مطلب جیسا جو ہے اسے ویسا پہچانو۔ اچھا، اب تک جو میں مسلسل آپ سے، کوئی میرا 5واں یا 6واں سال ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی ہے آپ کو گفتگو سمجھنے میں؟ الحمدللہ آپ مسلسل آ رہے ہیں، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے میری گفتگو سمجھ رہے ہیں اور پیغام پہنچ رہا ہے، خدا کا شکر ہے۔ اس لیے کہ میں نے آج ذرا معرفت کو چاہا ہے کہ موضوع بنا لوں کہ معرفت کیوں ضروری ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ معرفت ضروری نہیں ہے تو اس کو بھی ہم جواب دے دیں کہ نہیں، آپ غلط ہیں، آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معرفت ضروری نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نہ دین کو جانا نہ ایمان کو پہچانا۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ معرفت جو ہے وہ، یعنی اگر کسی روحانی اور نورانی دنیا میں داخل ہو جائے، اسے معرفت کہا جاتا ہے، یعنی روحانیت و نورانیت کا ادراک ہو جانا۔ مثلا اسلام کے عقیدے کی بنیاد ہی معرفت ہے، روحانیت ہے، روحانی عقیدہ ہے اسلام کا۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہی روحانیت ہے۔ یعنی اب روحانیت کیا ہوتی ہے؟ مثلا روح آپ کو نظر نہیں آتی ہیں، میرے ساتھ سارے پیچھے جو بیٹھے ہوئے، روح جو ہے وہ نظر نہیں آتی، یا آتی ہے نظر؟ نہیں آتی۔ اس وقت جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کے اندر روح ہے، سب میں روح موجود ہے۔ اب چلیے، ہمیں نظر نہیں آ رہی آپ کی روح، آپ کو نظر نہیں آ رہی ہماری روح، تو آپ کے اندر تو اپنی روح موجود ہے، وہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نہیں نظر آ رہی۔ یعنی روح جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی، روح دکھائی نہیں دیتی، لیکن ہے۔ اور اگر کسی زندہ انسان کے متعلق میں یہ کہوں کہ تمہارے اندر روح نہیں ہے، تو وہ کہے گا کہ آپ جاہل ہیں۔ اس لیے کہ میرا زندہ رہنا اس بات کی علامت ہے کہ میرے اندر روح ہے۔
میں کہوں گا بھائی روح تو نظر نہیں آ رہی، آپ کہیں گے اس میں کیا ہوا، نظر نہیں آ رہی، آپ کو نظر نہیں آ رہی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نہیں ہے، روح غیب میں ہے۔ وہ کہیں گے روح جو ہے وہ غیب میں ہے، یعنی دکھائی نہیں دے رہی، یعنی ماننا پڑے گا کہ بعض اشیاء جو دکھائی نہیں دے رہی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وجود ہی نہیں رکھتی۔ یہی ہم کم و بیش 1400 برس سے کہہ رہے ہیں کہ وقت کا حسین دکھائی نہیں دے رہا لیکن ہے۔ جیتے رہیں آپ، سلامت رہیں جیسے آپ سن رہے ہیں کہ حسین عصر، علی عصر غیب میں ہے، دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے روح غیب میں ہے، دکھائی نہیں دے رہی، تو انکار کر کے دکھاؤ روح کا۔ یہ جس جنت کی آرزو میں پھٹے جا رہے ہو وہ جنت بھی تو دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ جنت بھی تو دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ جو راستے میں کوئی کہتا ہے کہ یہ وہ جا رہا تھا، ایک یہ اخبار میں رپورٹ چھپی آج سے 4-6 سال پہلے، ایک وہ خودکش بمبار تھا جو پکڑا گیا، وہ تقریباً 17-18 سال کا تھا۔ وہ خودکش بمباری کرنے جا رہا تھا، دھماکہ کرنے جا رہا تھا، اسے اس سے پہلے ہی پکڑ لیا۔ اس سے پوری سٹوری پوچھی گئی، بھئی کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا میں ایک مدرسے میں تھا اور وہاں مجھے ٹریننگ دی گئی اور مجھے پورا بتا دیا گیا کہ بھئی دین کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے اور اسلام کے لیے کیا جاتا ہے، ایمان کے لیے کیا جاتا ہے اور یہ سب ہے، اور مجھے تیار کر دیا گیا کہ بھئی فلاں جگہ جا کے تمہیں پھٹ جانا ہے، اپنے کو پھاڑ لینا ہے۔ تو اب یہ پوری سٹوری جنگ اخبار میں چھپی تھی، جو میں بتا رہا ہوں اخبارات کی سٹوری ہے جو چھپی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میں پھر اس راستے سے گزرا تو ایک صاحب تھے، ایک میرے مدرس تھے جو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، اور انہوں نے مجھے بارہ بٹھایا کہ میں تمہیں اس مقام پہ چھوڑ دوں گا، وہاں سے تمہیں آگے جانا اور اس مقام پہ جا کے جہاں بیریئر ہوگا وہاں تمہیں اپنے کو اڑا لینا ہے۔ تو کہنے جس راستے سے جا رہے تھے تو وہ جو ہمارے استاد تھے، تو وہ جو مولوی صاحب تھے وہ گاڑی کر رہے تھے ڈرائیو، کبھی ایسے موڑ لیتے تھے، کبھی ایسے، کبھی ادھر، سڑک سیدھی جا رہی ہے، کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں۔ تو اس لڑکے نے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ یہ سیدھی کیوں نہیں چلا رہے، کبھی یوں جا رہے کبھی یوں آ رہے؟ کہہ رہے تو دیکھ نہیں رہا سامنے حوریں کھڑی ہیں تیرے انتظار میں، کبھی یہاں آ جاتی ہے کبھی یہاں آ جاتی ہے کبھی یہاں آ جاتی ہے، تو میں ان حوروں سے بچتا ہوا جا رہا ہوں۔ تو جن حوروں کے اشتیاق میں اور شوق میں پھٹ رہے وہ حوریں بھی تو غیب میں ہیں۔ توجہ ہے نا؟ تو اب جو چیز نظر نہ آئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وجود نہیں رکھتی۔ اس وقت چاند نظر نہیں آ رہا، بھائی چاند نظر نہیں آ رہا، چاہے وہ اس آسمان کا چاند ہو یا رسول کا چاند ہو، اس وقت چاند نظر نہیں آ رہا۔ تو کیا چاند نہیں ہے؟ چاند ابھی سورج کی روشنی کی اوٹ میں ہے، سورج کی روشنی کی اوٹ میں ہے، وہ غائب نہیں ہوا ہے، ابھی غیب میں ہے، جب اس کا وقت آئے گا طلوع کر جائے گا۔ چاند کس وقت طلوع کرتا ہے؟ جب اندھیرا ہو جائے۔ چاند کس وقت طلوع کرتا ہے؟ جب اندھیرا ہو جائے۔ یہی تو میرے مصطفیٰ نے کہا کہ میرا آخری بیٹا اس وقت ظہور کرے گا جب دنیا ظلم میں گھر جائے گی، اور وہ دنیا کو ایسے عدل سے بھر دے گا کہ جیسے بھر دینے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب کہاں سے میں نے بات کی کہ دنیا، یہ جو دنیا میں ہمارا اسلامی عقیدہ ہے اس کی بنیاد ہی کیا ہے؟ روحانیت۔ بنیاد، جملہ میرا ضائع نہیں ہوگا، مجمع پورا آ گیا، اب تقریر شروع ہو رہی ہے، کہ بنیاد ہے روحانیت۔ اسلام کی بنیاد روحانیت، یعنی اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی اسے مانو جو دکھائی نہیں دیتا۔ اسے مانو
جو دکھائی نہیں دیتا، اور ایسے مانو جیسے خود کو مان رہے ہو، جیسے خود اپنے وجود پر یقین رکھتے ہو ویسے اللہ کے وجود پر یقین رکھو۔